پہلا نقطہ تو اس میں آیا ہے سورہ رعد کے اندر کہ توحید اور قدرت الہی کا بیان۔ سورہ رعد کا مرکزی مقصد توحید باری تعالیٰ کو دلائل سے واضح کرنا ہے۔ اس صورت کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں جو ہے وہ آ کر بات کی جائے، کیونکہ سورہ یوسف میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو ایک پریپریشن کی گئی ہے، ایک سسٹم، ایک انسانی ذات کی تعمیر بتائی گئی ہے، دکھایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ انسان دوبارہ ری بلڈ ہوتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ قائم دائم کرتا ہے۔ تو اب قائم دائم ہونے کے بعد اب وہ امپلیمنٹیشن کی دنیا کی طرف جب آئے گا تو اب وہ رعد کی طرف، اب سورہ رعد یہاں سے اس کا ہاتھ تھامتی ہے۔ سورہ رعد کا مرکزی مقصد توحید باری تعالیٰ کو دلائل سے واضح کرنا ہے۔ کائنات کی تخلیق، بادل، برق، بارش، پہاڑ، ندیاں وغیرہ سب قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے جی وہ ہے کہ قرآن کی حقانیت اور ہدایت۔ قرآن مجید کو اس صورت کے اندر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت اور ہدایت کو واضح کیا گیا ہے۔ نتیجہ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تیسرا جو اہم ترین نقطہ اس کے اندر بیان ہوا ہے جی وہ ہے رسالت محمدیہ کی تصدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ کے مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو ہم نے چونکہ ایک تھیم دینی ہے لوگوں کو، اس کی تفصیلاً ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ وقت کا بھی ایک معاملہ ہے، اور ہم اس میں بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ کے مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ نتیجہ جو نکلا ہے ان جوابات کا کہ آپ صبر کریں، اللہ کی نصرت یقینی ہے۔ اچھا جی، چوتھا جو نقطہ ہے اس میں یہ اخلاقی احکام اور عدل و انصاف ہے۔ اس صورت میں اخلاقی تعلیمات، عدل، احسان، والدین کے ساتھ نیکی اور معاہدوں کی پابندی پر زور دیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں امن و انصاف قائم ہو جائے۔ اچھا جی، پانچواں جو اس کا نقطہ ہے جی وہ یہ ہے کہ قدرتی مظاہر کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر پیش کرنا۔ بجلی کی چمک، گرج، بارش اور زراعت کے ذریعے اللہ کی حکمت اور قدرت کو بیان کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ انسان کی عاجزی اور شکر گزاری بڑھ سکے، اور شکر گزاری کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ آخرت پر ایمان اور جزا و سزا کہ جنت، اس میں قیامت کا ذکر، جنت کا ذکر اور جہنم دوزخ کا ذکر کر کے دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ نتیجتاً انسان ذمہ دار بن کر عمل کرتا ہے۔ یہ صورت آپ کو ان ذمہ داریوں کی طرف لے کر جائے گی کہ جب آپ کوئی عمل کریں تو آپ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار قرار دیں۔ اچھا جی، اس میں ساتواں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش پر صبر اور توکل۔ دنیا کی مصیبتیں اور آزمائشیں ایمان کی پرکھ ہیں، نتیجہ صبر اور توکل کرنے والوں کے لیے اللہ کی خاص مدد اور بڑا اجر ہے۔ سورہ رعد کا آٹھواں نقطہ جو ہم نے عمومی آپ کے لیے تیار کیا ہے تاکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ آسانی سے اس صورت کو سمجھ سکیں۔ علم و حکمت کی اہمیت۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ اور حکمت کے ساتھ اللہ نے ہر چیز کو اندازے اور حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ علم و عقل سے کام لے، نتیجہ حقیقی علم انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ کفار کے شکوک و شبہات و اعتراضات کا رد، کفار کے مختلف وسوسوں اور ان کے دلائل کا منطقی جواب دیا گیا ہے۔ نتیجہ مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دلائل کے ذریعے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان و عمل صالح کا باہمی تعلق، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے، اور محض دعویٰ کافی نہیں، نتیجہ آخرت میں کامیابی صرف ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے ہی ہوگی۔ اچھا، یہ کچھ نکات تھے کہ جن کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس صورت میں اترنے سے پہلے جو ہے ان نکات کو گہرائی سے سن لیں، گہرائی سے دیکھ لیں، اور تاکہ صورت جو ہے وہ اپنے خزانے آپ کے حوالے کر سکے۔